بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 ہجری کے واقعات میں سے ایک ابو رافع یہودی کا قتل بھی ہے۔ ابو رافع یہودی کا نام عبداللہ بن ابی الحقیق یا سلام بن الحقیق تھا۔ یہ بہت ہی دولت مند تاجر تھا، لیکن اسلام کا زبردست دشمن اور بارگاہ نبوت کی شان میں نہایت ہی بدترین گستاخ اور بے ادب تھا۔ یہ وہی شخص ہے جو حی بن اخطب یہودی کے ساتھ مکہ گیا اور کفار قریش اور دوسرے قبائل کو جوش دلا کر غزوہ خندق میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 10,000 کی فوج لے کر آیا تھا، اور ابو سفیان کو ابھار کر اسی نے اس فوج کا سپہ سالار بھی بنایا تھا۔ حی بن اخطب تو جنگ خندق کے بعد غزوہ بنی قریظہ میں مارا گیا تھا، مگر یہ بچ نکلا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں تن من دھن سے لگا ہوا تھا۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا، اور یہ دونوں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے رہتے تھے، کیونکہ قبیلہ اوس کے لوگوں، جن میں حضرت محمد بن مسلمہ وغیرہ شامل تھے، وہ جنہوں نے 3 ہجری میں بڑے خطرے میں پڑ کر ایک دشمن رسول کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو رافع ہی رہ گیا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اسے قتل کر ڈالیں تاکہ ہم لوگ بھی قبیلہ اوس کی طرح ایک دشمن رسول کو قتل کرنے کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن ربعی، مسعود بن سنان، خزائی بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے مستعد اور تیار ہوئے۔ ان لوگوں کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کو منع کر دیا کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو رافع کے محل کے پاس پہنچے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کر میری آمد کا انتظار کرتے رہو، اور خود بہت ہی خفیہ تدبیروں سے رات کے وقت اس کے محل کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے بستر پر پہنچ کر اندھیرے میں اس کو قتل کر دیا۔ جب محل سے نکلنے لگے تو سیڑھی سے گر پڑے، جس سے ان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی، مگر انہوں نے فوراً ہی اپنی پگڑی سے اپنے ٹوٹے ہوئے پاؤں کو باندھ دیا اور کسی طرح محل سے باہر آ گئے، پھر اپنے ساتھیوں کی مدد سے مدینہ پہنچے۔ جب دربار رسالت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کا سارا ماجرا بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاؤں پھیلاؤ۔ انہوں نے پاؤں پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے پاؤں پر پھیرا، فوراً ہی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی اور ان کا پاؤں بالکل صحیح و سالم ہو گیا۔ بہت شکریہ۔